لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، درس حدیث کے اس سلسلے جاری رکھتے ہوئے حدیث مبارک آپ حضرات کی خدمات عالیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہمارے سرکار سید ابرار احمد مختار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کی ہڈی کو سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. اس پیاری حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے مسلمانوں کی پوری جماعت، یا معشر المسلمین. معشر کا معنی ہے جماعت. جمعہ کے خطبے سے پہلے بھی اکثر مسجدوں میں مؤذن صاحب یوں پڑھتے ہیں، یا معشر المسلمین رحمکم اللہ، اذا صعد الخطیب علی المنبر فلا يتكلمن احدكم فمن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له اسمعوا وانصتوا رحمكم اللہ. یہ پڑھتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت. پھر لوگ اسے کہتے ہیں معشر پڑھو معشر پڑھو. اب وہ معشر کو بگاڑ کر محشر پڑھو محشر پڑھو. محشر کا لفظ تو یہ معشر عین سے ہے، اور سورہ رحمان میں بھی یہ لفظ ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے کہ تم نکل جاؤ آسمانوں کے کنارے پار کر کے یا زمین کے کناروں کو پار کر کے، فانفذوا، نکلو، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر ایک قوت ہے، وہ قوت اگر رب تم کو دے گا تو نکلو گے، جب رب دے گا ہی نہیں تو تم نکلو گے کہاں سے؟ تو بہرحال میں لفظ معشر کو سمجھانا چاہتا تھا کہ معشر کا معنی ہے جماعت. یہ لفظ معاشر در حقیقت معاشرت کا جو لفظ ہے، مل جل کر زندگی گزارنا، اسی سے معاشر کا لفظ بنا ہے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، لمن، اس شخص کی، لا یقیم الصلبہ، جو اپنی صلب کو سیدھی نہیں رکھتا. اقامت کا معنی ہے سیدھی رکھنا، کسی چیز کو سیدھی رکھنا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو سیدھی رکھو، بے ڈھنگی نماز نہ پڑھو. اقیمو کا مطلب ہے قائم کرو، پابندی سے پڑھو، اور اقامتن کا لفظ سیدھا کرنا. سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، یہ ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، فَأَقَامَهُ، اراد ان ينقض فاقام، دیوار گرنے جا رہی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر دیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
ہی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، کچھ ان سے کوئی اجر معاوضہ لے لینا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہاں بھی اقامہ کا لفظ آیا، یعنی کسی چیز کو صحیح کرنا، برابر کرنا۔ تو یہاں پر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی صلب کو، صلب کا معنی ہے پیٹھ کی ہڈی، اور ترائب کا معنی ہے سینے کی ہڈیاں۔ انسان کس چیز سے پیدا ہوا؟ پروردگار کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان غور کرے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان غور کرے، مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ، وہ کچھ پانی سے، مائن نکرہ، کچھ پانی، دافق اچھلنے والا، یخرج نکلتا ہے وہ پانی، من بین الصلب و ترائب، صلب و ترائب کے درمیان سے، یعنی مرد کا صلب، عورت کی ترائب، یعنی مرد کے پیٹھ کی ہڈی، عورت کے سینے کی ہڈی، وہاں سے پانی نکل کر اس پانی سے اے انسان تیری پیدائش ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو اب یہاں پر جو بات چل رہی ہے، صلب کی بات چل رہی ہے، یہ لفظ صلب قرآن کے اندر ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے ان آیتوں کو پڑھا ہے، تو یہ علمی بات ہے، اس لیے مختلف مثالوں کے ذریعے کہ قرآن کی اس آیت میں اخیمو کا لفظ آیا ہے اور صلب کا لفظ آیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ رکوع میں اور سجدے میں، پھر رکوعی و سجود، دو اہم رکن ہیں نماز کے، قیام کے بعد رکوع، سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا، فرمایا کہ فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب نہیں کہ صرف رکوع کر کے نکل جاؤ، رکوع کرو کا مطلب نماز پڑھو۔ اسے کہتے ہیں بلاغت میں ذکر الجزء ارادۃ الکل، یعنی جز کا ذکر کرنا، کل کا ارادہ کرنا۔ آپ کا قدم میرے گھر کو آ گیا ہے تو بس کا مطلب نہیں قدم ڈال کے کھڑے جانا نہیں، قدم آ گیا کا مطلب آپ آ گئے، تو آپ کا قدم میرے گھر میں لائیے، مطلب آپ آئیے، تو یہ قدم ایک جز ہے اور آپ پورے کے پورے کل ہیں۔ تو ذکر جز کا کیا جاتا ہے، ارادہ کل کا کیا جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے، اللہ نے کہا رکوع کرو، ایک جگہ کہا کہ وسجدو، سجدہ کرو۔ سجدہ کرو کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو، اور ایک جگہ کہا وقوموا للہ قانتین، قیام کرو۔ قیام کا مطلب خالی کھڑے ہو جانا نہیں، یعنی نماز پڑھنا، یعنی ایک اہم حصے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس اہم حصے سے پوری عبادت یا پورا عمل مراد لیا جاتا ہے۔ دیکھیں مسجد ہے، مسجد کا اصلی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے، یہ مسجد اس میں ظرف ہے سجدہ یسجدو سے، تو مسجد کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ چونکہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس سے اس جگہ کو منسوب کیا گیا ہے جس جگہ نماز ادا کی جاتی، اور اس مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ میں رکوع کرنا، قیام کرنا، تشہد کے لیے قعدہ کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، یعنی جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑو تاکہ تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ، اطمینان سکون کے ساتھ اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھو،
اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو، تو خود بخود تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے گی۔ اگر جھٹکے کی نماز پڑھیں گے، جھٹ پٹ جھٹ پٹ جھٹ پٹ، تو رکوع بھی برابر نہیں ہوگا، سجدہ بھی برابر نہیں ہوگا۔ رکوع اور سجدہ دو بڑی اہم ادائیں ہیں نماز کے اندر، تو ان اداؤں کی وجہ سے دو نام قرآن میں، ایک سجدے کی آیتیں 14 آیت سجدے کی، اور بقیہ 500 سے زیادہ رکوع ہیں، مگر جہاں رکوع آتا ہے وہاں پر ہم رکوع نہیں کرتے، جہاں سجدہ آتا ہے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو رکوع کہا گیا ہے یہ ایک حساب بتانے کے لیے کہ ایک رکعت میں اتنا پڑھ لو، دوسری رکعت میں اتنا پڑھ لو، تو پھر 27 راتوں میں 20 رکعت تراویح کا حساب صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ بتانے کے لیے وہاں پہ جا بجا رکوع، عین ختم ہو گیا۔ عین کا مطلب کیا؟ رکوع۔ رکوع کا شارٹ فارم ہے عین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے ایجاد کیا، کیا ایجاد کیا؟ شارٹ فارم، یو پی اتر پردیش کے بجائے، یہ پی آندھرا پردیش کے بجائے، یا یہ 6 حرف بول کر پورا مطلب لے لینا، یہ انگریزوں نے نہیں، مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ بجائے رکوع کے ہم عین کہتے ہیں۔ یہ جو تخفیف ہے یعنی لفظ کو ہلکا بنا دینا، جسے ایبریویشن کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ حقیقت میں کہوں گا کہ یہ تو قرآن کی ایجاد ہے۔ قرآن نے یا سید المرسلین اتنا لمبا کہنے کے بجائے یاسین کہہ دیا، اور لوح و قلم کہنے کے بجائے حامیم کہہ دیا، اللہ، جبرائیل، محمد کہنے کے بجائے الف لام میم کہہ دیا۔ تو قرآن نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ تو بہرحال نماز سکون کے ساتھ ادا کی جائے، یہی اس حدیث سے ملنے والا سبق ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہم عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقعد الملائکۃ علی ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، فیکتبون، پھر لکھنے لگ جاتے ہیں، الاول والثانی والثالث، اول، دوم، سوم، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح لکھتے جاتے ہیں، حتی اذا خرج الامام، یہاں تک کہ جب امام نکلتا ہے، رفعت الصحف، تو ان کی کتابیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے۔ صحیفہ کا معنی چھوٹی کتاب۔ چھوٹی کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں صحیح اردو میں؟ صحیح اردو بات کرنا تو فارسی سے کچھ واقفیت ہونا، عربی سے کچھ واقفیت ہونا، تب صحیح اردو کریں گے۔ تو چھوٹی کتاب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب چا۔ بڑا باغ رہا تو باغ، ذرا باغ چھوٹا ہو گیا تو اس کا نام باغیچہ، باغیچہ۔ بڑی رہی تو نہالی، چھوٹا رہا تو نہال چا۔ تو یہ چا جو ہے تصغیر کے لیے، فارسی زبان میں تصغیر کا معنی کسی چیز کے چھوٹے پن کو بتانے کے لیے۔ تو کتاب چا اسے کہتے ہیں صحیفہ، اور پوری بڑی کتاب ہو تو اس کا نام کتاب۔ تو 4 کتابیں نازل ہوئیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ اگلے صحیفوں میں ہے۔ یہ بات کون سے صحیفوں میں ہے؟
صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، صحیفہ یہ واحد سنگولر، اس کی جمع جو ہے صحف۔ تو فرشتے چھوٹی کتابیں لے کر آتے ہیں، کیوں؟ بس اس وقت تک کی کارروائی لکھنا ہے، پوری زندگی کی کارروائی لکھنا ہے تو ان کے پاس کتابیں، وہ کتاب ہی قیامت کے دن ہاتھ میں دی جائے گی، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، اقرا کتابک، تیری کتاب تو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے خلاف تو ہی کافی ہے، دوسرا کوئی تیرے خلاف گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پوری زندگانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب ہے۔ یہ جمعہ کے موقع پر فرشتے آ کر مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گھستا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ صاحب گر ہیں، جناب کریم صاحب، رحیم صاحب، حمید صاحب، شریف صاحب، لائن سے نام لکھتے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے چھوٹی کتاب بس ہے، کتاب چا، انگریزی میں کہیں گے تو بک لیٹ، بک تو بڑی کتاب، بک لیٹ چھوٹی کتاب، تو کتاب چا صحیفے لکھتے۔ کب تک لکھتے؟ جب تک امام نہ آ جائے۔ تو امام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے نکل کر امام مارکیٹ کو گیا، یا گھر سے نکل کر دوسرے گھر کو، یہ مطلب نہیں۔ امام نکلے کا مطلب امام آ کر ممبر پہ قدم رکھے، اس کی ڈیوٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جمعہ کے لیے امام آئے، حتیٰ اذا خرج الامام، یہاں تک کہ امام نکل پڑے، آ کر ممبر کے پاس آیا، تو اب فرشتوں کو یہ کتابیں یا یہ صحیفے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، رفعت الصحف، یہ کتابیں خود بخود اوپر اڑ جاتی ہیں۔ اب چلے گئے، اب وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتابیں کیا ہیں؟ آٹومیٹک چلے گئیں، جا کر جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں گی، اور وہ درج بھی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ امام کے آنے کے بعد آتے ہیں، جو لوگ امام کے آنے کے بعد آتے ہیں، وہ اس فضیلت سے محروم ہیں، ان کو یہ فضیلت نہیں ملتی۔ تو یہ فضیلت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں۔ اب ایک صاحب بولے امام صاحب 11 بجے سے اگر بیٹھے تھے نا، تو ہم کتنے بجے آنا؟ تو 11 بجے 10 بجے آ کر بیٹھ جائیں، یا امام کا ٹھکانہ ہی مسجد میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام کے نکلنے کا مطلب ممبر پہ چڑھنا، خطبہ شروع کرنا، اس کے پہلے، خطبے سے پہلے آ جانا۔ بعض لوگ تو گھر میں بیٹھ کے حساب لگاتے ہیں، اب خطبہ چلتا رہا، پہلا خطبہ بیٹھ کو کیا کرنا، دوسرا خطبہ چلتا رہا، اب بیچ ختم کرے ہوں گے، بیچ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی میں گئے ہوں گے، یہ سوچ کے جلدی نکل کر آتے گھر سے۔ ایسا آتے کہ ممبر پر سے امام اترنا اور ان کا خدم مسجد کے اندر گھسنا دونوں برابر ہوتے، تو ان کی نماز جمعہ ہو جاتی ہے۔ مگر جو فضیلت بتائی گئی، یہ فرشتوں کے جو دفتر ہیں، دفتر کے اندر جو نام درج ہوتا ہے، اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کوئی بھی قوم جب زکوٰۃ کو روک دیتی ہے، ما منع قوم الزکاة، کوئی بھی قوم جب زکوٰۃ روک لیتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ نے حیثیت دی ہے، دولت ہے، لیکن دینے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ 40 لاکھ ہیں ان کے پاس، 40 لاکھ کے مالک ہیں، ایک سال بھی گزر گیا، قرض بھی نہیں ہے،
اب آ کر مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھے 40 لاکھ ہے، زکوٰۃ دینا ہے کیا میں؟ تو مفتی صاحب نے کہا ضرور بس ضرور دینا ہے۔ کتنا دینا؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ؟ 1 لاکھ میں کتنی محنت ہوتی 1 لاکھ آنے کے واسطے، کیسا 1 لاکھ اٹھا کر چپ کے دے دینا ہم؟ تو ایسی بحث کرنے والے بھی ہیں۔ مگر سوچنا چاہیے کہ تمہارے رب نے تمہیں 40 لاکھ دے کر یہ نہیں کہا کہ 50-50 20 لاکھ رکھو، 20 لاکھ میری راہ میں دو، یہ نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ 10واں حصہ دے دو، 40 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ دے دو، یہ بھی نہیں کہا۔ بلکہ پروردگار نے کہا کہ 40 ٹکڑے بناؤ اس کے، 40 ٹکڑے بنا کر آئے بندے 30 پر 9 حصے تو رکھ لے، یہ ایک حصہ میری راہ میں دے دے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی تیار نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابتلاہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ پھنسا دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے، بالسنین، قحط سالی میں قحط آ جاتا ہے۔ پیسے رکھ کر کریں گے کیا اگر پانی نہ ملے؟ پیسہ رکھ کر کریں گے کیا اگر غلہ نہ ملے؟ پیسہ رکھ کر کریں گے کیا اگر ترکاری نہ ملے؟ تو آدمی کماتا ہے اپنے پیٹ کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگر ان پیسوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اور کہتا ہے چمڑی جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ روکنا جانتا ہے تو تیرا رب تیری غذا کو بند کرنا جانتا ہے۔ سنین، سنین سنتن کی جمع ہے، سنتن کا معنی ہے سال، تو سنین سال، یہاں سال سے مراد قحط والے سال، کئی سال قحط رہ جاتا ہے۔ تو ان ظالموں کی وجہ سے، زکوٰۃ نہیں دینے والا ظالم، اس کی وجہ سے پوری بستی میں مصیبت پھیل جاتی۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ ایک اور حدیث سن لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ بھی تھے، اس میں حضرت عثمان بن حنیف بھی تھے۔ ایک نابینا شخص آیا، نابینا یعنی جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا، آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بصارت دے دے، یعنی میرا اندھا پن ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو چاہتا ہے تو میں بعد میں دعا کرتا ہوں، یا صبر کر لے، نہیں اگر ہونا ہی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، اب میں تنگ آ گیا، کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ صحابی کا مقصد کیا تھا؟ کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے، نہ دکھے آپ کا چہرہ بھی نہیں نظر آ رہا، آپ کا چہرہ تو دیکھ لوں، آخرت کا اجر تو ہے ہی، مگر آپ کو دیکھے بغیر میں کتنے دن رہوں؟ میرے سارے ساتھی، سارے بھائی آپ کو دیکھ کر آپ کی جلوے سے اپنی نگاہوں کو مست کر رہے ہیں، مگر میں ہی ہوں کہ تصور میں آپ کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، مگر آپ کا چہرہ کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو جا کر وضو کر، پھر 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ ایک دعا میں تجھے بتا رہا ہوں، وہ دعا کر، بس اتنا ہی تجھے کرنا ہے۔ تو وہ صاحب اسی طرح گئے، وضو سے فارغ ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہم انی اسألک،
اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، تیری طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں، تیری طرف میں اپنا رخ کر رہا ہوں، تیری طرف میں بڑھ رہا ہوں، بھی نبی، میرے نبی کے وسیلے سے، بھی نبی، میرے نبی کے ذریعے، میرے نبی کا دامن پکڑ کر اے مولا میں تیری طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور وہ میرے نبی کون ہیں؟ بھی نبی محمد نبی رحمتی، میرے نبی محمد جو کہ رحمت والے نبی، سراپا رحمت، رحمت والا تو ہم کہتے ہیں، رحمت والا اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ صاحب الرحمہ، صاحب الرحمہ۔ خدا نے کہا رحمت والا کہو تو اس سے بھی نبی کی رحمت کا پتہ نہیں چلتا، میرا نبی تو رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا، رحمت والا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، سراپا رحمت، رحمت ہی رحمت، کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، میرے نبی کے ذریعے، نبی کی ذات ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شاغل۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی، اور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اے بندے تو بھی بول میرا نبی۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہوئے ہمارے بھی نبی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا۔ نبینا کا مطلب کیا؟ ہمارے نبی، نبی اللہ اللہ کے نبی، رسول اللہ اللہ کے رسول، رسولنا ہمارے رسول، حبیب اللہ اللہ کے حبیب، حبیبنا ہمارے حبیب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے خبر لے رہے ہیں، اور ہمارے نبی ہیں، ہم کو خبر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے پیغام لے رہے ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم کو پیغام دے رہے۔ تو یہ دعا ہے کہ نبی محمد نبی رحمہ، میرے نبی محمد جو کہ رحمت والے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کی طرف متوجہ ہو جاؤ دعا ہی میں، یا محمد انی اتوجہ الی ربی بکا، یا محمد، اے محمد، حضور کا نام لے کر پکارنا بے ادبی، مگر یہاں حضور خود سکھا رہے ہیں بولو یا محمد۔ کیا مطلب؟ محمد نبی کا نام ہی نہیں ہے، محمد نبی کا لقب بھی ہے، محمد نبی کا لقب ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ خوبیوں کا مجسمہ، سراپا محامد، محاسن، کمالات، تعریفوں کے قابل ذات۔ یا محمد، اے وہ ذات جن کو خدا نے تعریفوں کے قابل بنا دیا ہے۔ تو اسی لیے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ینادی علی الوصفیہ ولا ینادی علی العلمیہ، یہ نبی کا علم ہے اس ارادے سے نہیں، نبی کا وصف ہے اس ارادے سے پکار۔ اس ارادے سے پکارے گا تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ اگر علم حضور کا نام اس ارادے سے پکارے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی ہو جائے گی۔ کسی کا نام یہ ایسا ہے، معین الدین کسی کا نام ہے، اسے معین الدین ادھر آؤ، کون بلا سکتا؟ اس سے بڑا آدمی بلا سکتا، بیٹا بلا سکتا، معین الدین نہیں۔ ہاں اس کے مطلب پہ غور کرو، میرے ابا تو معین الدین ہیں، دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ وصف کے اعتبار سے پکار سکتا ہے، علم کے اعتبار سے نہیں پکار سکتا۔ علم یعنی کسی کا وہ نام جو اس کی پہچان کے لیے رکھ دیا جائے،
اسے کہتے ہیں علم، اسم علم۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ الی ربی، میں میرے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، بکا، آپ کے ذریعے، ان یکشف لی عن بصری، کہ پروردگار میری بصارت کو کھول دے، یعنی یہ جو میری نگاہوں میں پردہ پڑا ہے وہ پردہ ہٹ جائے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہم شفعہ فیا، اے اللہ میرے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول کر۔ میں نبی سے ابھی گزارش کیا ہوں، ابھی میرے آقا دعا کرتے ہوں گے، اے پروردگار شفعہ فیا، ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کر لے۔ وشفعنی فی نفسی، اور میں خود جو میرے لیے دعا کرتا ہوں اس دعا کو بھی قبول کر، نبی کی دعا کو قبول کر، نبی کی دعا کے طفیل میں میری دعا کو بھی قبول کر۔ یہ دعا جو توسل کا ثبوت پیش کر رہی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارا ہے، صحابی نے، جبکہ حضور ان کے سامنے نہیں تھے، حضور تو مسجد میں ہیں، یہ اپنے گھر گئے۔ پھر وہ صحابی، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں عثمان بن حنیف، کہ ہماری محفل ختم نہیں ہوئی وہ آ گئے، ایسا محسوس ہوا کہ کبھی وہ اندھے تھے ہی نہیں، بالکل نارمل آدمی بن کر آ گئے۔ تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ایک شعر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے وسیلے کے بارے میں، مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، پھر یہی کہہ رہے ہو وہ دیتا نہیں۔ مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، پھر یہی کہہ رہے ہو وہ دیتا نہیں۔ ہاتھ جب بھی اٹھاؤ دعا کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجیے، پھر بولیے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہماری حالتوں کو درست بنا دے۔ اے اللہ ہر ٹیڑھے پن کو ہماری زندگی سے دور کر دے، ہمارے عمل سے دور کر دے، ہماری عبادت سے دور کر دے، ہمارے خیالات سے دور کر دے۔ اے رب غفور ہمیں خاتمہ بر حالت ایمان نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔